مولاي صلی وسلم دائما. آج ہمارے جوان قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں اس زمانے کی عورتوں کا قرآن. سننا ہے میں نے واقعہ سننا ہے آپ کو. ٹائم جائے گا 10-15 منٹ نکل جائے گی. میں نے سننا ہے تو میں سناؤں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. اللہ کے ولی کو مانتے ہو نا آپ لوگ؟ کیوں پیٹ میں دکھ رہا ہے؟ ارے بولو نا, مانتے ہو نا اللہ کے ولی کو؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک. ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. بولو حضرت عبداللہ ابن. اور یہ کون معلوم؟ یہ علماء کو معلوم ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کون؟ حافظ, قاری, عالم, مفتی, مجدد, مجوید, مدرس, محقق, یعنی بہت ٹھاٹے مارتا ہوا حدیث کا علم, اور بہت بڑے اللہ کے ولی. بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن. اس زمانے میں وہ حج کو جا رہے ہیں. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ دعا کرو اللہ ہم کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے, اللہ ہم کو بار بار عمرہ نصیب فرمائے. وہ حج کے لیے جا رہے. اور اس زمانے میں ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھانے جدہ اتر گیا. اس زمانے میں اونٹوں پہ جانا پڑتا, اور 2-3 اونٹ ساتھ میں لے کے چلتے. ایک اونٹ تھک جائے تو دوسرے پر بیٹھ جائے, دوسرا تھک جائے تو وہ اکیلے جا رہے. بولو کہاں جا رہے؟ پھر ایک مرتبہ بولو کہاں جا رہے؟ ہاں, اور نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. اب اس زمانے میں جنگلوں کا, بیابان کا, صحرا کا وہ سفر ہوتا چلے. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک جا رہے. اب اچانک رات کو اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے. سامنے کونے میں دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اب جنگل ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں, اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر. تو بھائی ظاہری بات ہے آدمی کا دل گھبرائے گا. بولو گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ وہ آج کا زمانہ ہوئے تو معلوم نہیں کیا حال ہو جائے گا. وہ تو وہ زمانے کی بات تھی. وہاں کے اللہ کے ولی بھی بڑے حیا کرتے تھے. تو سوچے کہ عورت کو کچھ سوال پوچھوں یا نہیں پوچھوں, لیکن عورت ہے, بھٹک گئی ہے, کیا ہوا ہے. بیچارے ہمت کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک گئے, اور جا کر, وہ بہن بیٹھی تھی, جا کر کہا بہن السلام علیکم. بولو کیا کہا؟ اب سننا. اس عورت نے سلام کا جواب تو دیا, لیکن قرآن کی آیت بنا کر جواب دیا. بولو سبحان اللہ. انہیں جواب دے رہی ہے سلام کا, لیکن کس کے انداز میں دے رہی ہے؟ قرآن کی آیت پیش کر رہی ہے. تو اب ظاہری بات, اتنے بڑے عالم کے سامنے ایسا جواب آئے گا تو وہ چونکیں گے کہ نہیں چونکیں گے کہ بھائی یہ کیا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک گئے. آپ انگلی پر گنتے جانا, سوال جواب گنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ. عبداللہ ابن مبارک جتنے سوال پوچھیں گے عورت سب سوال کا جواب دے گی, مگر زبان عورت کی ہوگی, کلام قرآن کا ہوگا. جواب کس میں دے رہی ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دے رہی ہے. سوچو کیسا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا علم. اب عبداللہ ابن مبارک نے پہلا سوال کیا. سوال کیا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. بولو سبحان اللہ, بولتے جاؤ. سوال تو اپنا تھا, لیکن جواب کس میں آیا؟ اور دینے والی کون ہے؟ ایک عورت. تو عبداللہ ابن مبارک چوک گئے, یہ تو قرآن سے سلام کا جواب دے رہی. تو عبداللہ ابن مبارک نے فوراً دوسرا سوال پوچھا, بہن راستہ بھٹک گئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اندھیری رات میں یہاں بیٹھی ہو, راستہ بھٹک گئی ہو؟ فوراً اس عورت نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جواب قرآن میں, لیکن مطلب ہے کہ میں بھٹک گئی ہوں, میں راستہ بھول گئی ہوں, لیکن جواب کس میں دیا؟ قرآن. عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ جواب تو قرآن میں دے رہی ہے, لیکن یہ بھٹک گئی ہے. تو کہا بہن کتنے دن ہو گئے یہاں پہ, کتنے دن اور کتنے رات سے یہاں پہ ہو؟ فوراً اس نے جواب دیا ثلاث لیال سویا. کتنے دن ہو گئے؟ جواب کس سے دے رہی ہے؟ قرآن پاک سے. کتنے؟ 3 ہو گئے نا. آپ لوگ انگلی پر گنتے ہو, 3 ہو گئے نا. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ 3 دن سے یہاں یہ بہن بیٹھی ہے. ایک تو تعجب پہلے سے ہو رہا ہے کہ قرآن سے جواب دے رہی ہے, اور 3 دن سے بیٹھی ہے. تو کہا کہ تمہارا کھانا پینا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ 3 دن سے تم یہاں بیٹھی ہو جنگل میں, تو کھانا پینا کیا؟ اس عورت نے فوراً جواب دیا الذی هو یطعمنی ویسقین. اللہ میرا اللہ ہے جو وقت پہ کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. کس سے جواب دیا؟ قرآن. کتنے جواب ہو گئے؟ 4. تو انہوں نے پھر 5واں سوال پوچھا, بہن نماز تو پڑھتی ہو نا, پانی تو یہاں ہے نہیں, ہم خود مٹکے لے کے گھوم رہے پانی کے, پانی تو ہے نہیں, تو تم نماز کیسے پڑھتی ہو؟ فوراً اس عورت نے جواب دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اس عورت نے جواب دیا میرا اللہ فرماتا پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا. یعنی مطلب کہنا چاہتی 3 رات ہو گئے میرے کو یہاں پہ, 2 دن ہو گئے اللہ کھلاتا پلاتا میں راستہ بھٹک گئی, لیکن پانی نہ ملا تو کیا تیمم کر کے نماز ادا کر رہی ہوں. بولو سبحان اللہ. کتنے جوابات ہو گئے. اب انہوں نے ہمت کر کے پوچھا بہن کہاں جانا کا ہے؟ میں یہاں بیٹھی ہوں اکیلی کب تک بیٹھی رہو گی, جانا کہاں ہے؟ اب عبداللہ ابن مبارک کہتے میرے کو یقین تھا کہ اب یہ قرآن سے ہٹ کے بات کرے گی, کیونکہ اب تو جانا کا ہے تو جگہ تو بتائیں گی, تو جگہ تھوڑی قرآن میں. لیکن قربان جاؤ بولو سبحان اللہ, اس نے جگہ بھی کس سے بتائی؟ کیا پڑھا اس نے؟ پڑھنا شروع کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس نے مسجد اقصی لا کر بتایا کہ اس عورت کو بیت المقدس کی طرف جانا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنے سوال جواب ہو گئے؟ 6. اب عبداللہ ابن مبارک نے کہا بہن جانا ہے تو میرے پاس 3 اٹھنیاں ہیں, اگر بیٹھو تو تمہارا شکریہ, بیٹھ جاؤ تم کو تمہاری جگہ تک پہنچا دوں گا. تو عورت وہاں سے اٹھی اور کیا بولتے ہوئے اٹھی؟ یہ 7ویں قرآن کی آیت. کیا بولتے ہوئے اٹھی؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. یعنی تم یہ جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہو میں کچھ نہیں دوں گی, اس کا ثواب تمہیں اللہ دینے والا ہے. بولو سبحان اللہ. اب وہ عورت آگے کس پر بیٹھ گئی؟ اب تو سب بولیں گے, بولو کس پر بیٹھ گئی؟ ایک اٹھنی دے دی, بیٹھ گئی. اور بیٹھنے کے ساتھ ہی آیت نمبر 8, بولو آیت نمبر کیا پڑھی؟ اس نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ پڑھو نا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. سفر کی دعا پڑھی, وہ بھی کس کی زبان میں؟ اور کتنی آیت ہو گئی؟ اب ظاہری بات ایک عورت بیٹھی ہے تو عبداللہ ابن مبارک کو فکر ہوئی کہ برابر بیٹھی یا نہیں بیٹھی, تو ذرا اس کی طرف گردن اٹھا کے دیکھے. جیسا گردن اٹھا کے دیکھے اس عورت نے فوراً پڑھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. فوراً اس عورت نے غصے میں کہا اللہ کہتے ہیں اے مردوں نگاہ نیچے رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. کتنی آیت ہو گئی؟ بولو کتنی آیت ہو گئی؟ یہ عبداللہ ابن مبارک ہو گئے اور بولو کیا کرے؟ چلانے لگے. کس کو؟ اونٹوں کو. اب اس زمانے میں اونٹوں کو جب چلاتے تھے نا تو دوڑاتے تھے. بولو اونٹوں کو کیا کرتے تھے؟ تو اور اس زمانے میں کچھ پڑھتے تھے, عربی میں نظم پڑھتے تھے جس کو ہودی بولتے, ہودی وہ پڑھتے تھے, اس کی وجہ سے اونٹ دوڑتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک نے زور زور سے ہودی پڑھنا شروع کی اور وہ اونٹ دوڑنا شروع کیے. جیسے اونٹ دوڑنے لگے اور عورت ہچکولے کھانے لگی, عورت نے فوراً کہا وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. قرآن کریم کی زبان کہا کہ رفتار کم کر دو, آواز نیچے کر دو, اس لیے کہ یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں. کتنی آیت ہو گئی؟ 10. تو وہ رک گئے. کون رک گئے؟ عبداللہ ابن مبارک نے پڑھنا بھی بند کر دیا اور سواری کو بھی دھیرے. جب سواری دھیرے کر دی اور پڑھنا بند کر دیا تو عورت نے فوراً کہا 11ویں نمبر کی آیت کیا کہا؟ فَقَرَئُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. میں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھنا بند کر دو, عربی نظم پڑھنا بند کر دو اور میرے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دو. یعنی قرآن کریم پڑھنا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 11 باتیں ہو گئی. اب عبداللہ ابن مبارک سوچے اب تو چل رہے. بولو کس میں چل رہے؟ اب بہت لمبا سفر ہے. تو عبداللہ ابن مبارک نے دھیرے سے پوچھا بہن یہ کچھ بولو گی یا قرآن میں ہی جواب دو گی؟ بھائی 11 آیتیں ہو گئی تو آخر میں تو بولے نا. بھائی تم بولو گی کہ قرآن میں ہی جواب دیتی رہو گی؟ سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ. اس عورت نے یہ جواب جو قرآن سے ہی دیا. کیا جواب دیا؟ 12ویں نمبر کیا جواب دیا؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. حدیث پاک کا ترجمہ قرآن پاک کی زبانی میں کیا. یعنی عورت یہ کہنا چاہتی ہے میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے آدمی کچھ بھی بولتا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کیا بولتا ہے, لیکن کبھی کبھی اس کا بول اس کو جہنم میں لے جاتا. تو عورت کہنا چاہتی ہے عبداللہ ابن مبارک سے کہ یہ بہن نے بولنا ہی بند کر دیا, کیونکہ بولے تو جہنم کا فیصلہ ہوئے, ہم بولے ہی نہیں. زبان اپنی ہوگی, باقی کلام تو اللہ ہی کا ہوتا جائے گا. تو اللہ کے کلام میں تو کوئی پکڑ ہونے والی. کتنے جواب ہو گئے؟ 12. بولو کتنے ہو گئے؟ عبداللہ ابن مبارک بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے سوچا ایسا سوال پوچھو کہ اس کو قرآن سے ہٹنا ہی پڑے.
معلوم تو پڑے. تو کہا اچھا تمہارے بچوں کے نام کیا ہے؟ اب بچوں کا نام پوچھے تو آدمی بھائی لکھتی بات ہے بھائی تمہارے بچوں کے نام کیا ہے؟ تمہارے بیٹے ہیں کیا نام ہے؟ اس نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. معلوم ہے پہلے بیٹے کا نام ابراہیم. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ. یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ. تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ ابن مبارک حیران ہو گئے. تو بچوں کے نام پوچھو وہ بھی قرآن پاک سے جواب دیتی ہے. اتنا پتا چل گیا کہ 3 بیٹے ایک ابراہیم ایک موسیٰ اور ایک یحییٰ. کتنے سوال جواب ہو گئے؟ 13. چلو کرتے کراتے آ گیا. کیا آ گیا؟ گھر. جب گھر آ گیا اتر گئی. بولو وہ عورت اتر گئی. جیسے اتری تو 3 بچے سامنے آ گئے. آپ کو بچوں کے نام تو بتا دیے. کون بچے آ گئے؟ ابراہیم موسیٰ. یہ عورت کیا کہتی دیکھو، یعنی مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے باہر وہ قرآن میں بات کرتی، گھر میں بھی قرآن سے بات کرتی. جیسے تینوں بچے آئے نا اس نے کہنا شروع کیا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ. اور پھر آخر میں کہا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. یعنی مطلب ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں کہا کہ مہمان آئے جاؤ مارکیٹ میں جاؤ اور اچھا کھانا لے کر آ جاؤ. کہا کھانا لے کر آ جاؤ، مگر زبان کس کی تھی؟ قرآن. کتنی آیت ہو گئی؟ 14. اور وہ بچے گئے اور کھانا لے کر، بولو کھانا لے کر، جیسا کھانا رکھا تو عورت وہاں کھڑی ہے کونے میں، بچے کھانا کھلا رہے. ابراہیم موسیٰ یا کن کو کھانا کھلا رہے؟ یہ جو مہمان آئے حضرت عبداللہ ابن مبارک. تو وہ وہاں کونے میں سے کیا آیت پڑھ رہی ہے سننا؟ 15ویں آیت پڑھ رہی ہے. کون سی آیت پڑھ رہی ہے؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. وہ عورت قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہے کہ تم مہمان ہو، کھا لو پی لو، اس لیے کہ تم نے بھی مجھ پر احسان کیا، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلا دوں. بولو سبحان اللہ. اب جب کھانا وانا بھی ہو گیا یہ جانے لگے تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا بہن تمہارے 3 بچے ادھر ہیں، ان کو بھی سلام کرتا ہوں، تم کو بھی سلام کرتا ہوں، اور تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اور ایک جملہ کہا عبداللہ ابن مبارک نے کہ بہن تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ آج قرآن کی حقیقت مجھے بتا دی کہ قرآن ہوتے ہوئے ہمیں اور کوئی زبان کا محتاج ہونے کی ضرورت. جب کہا نا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، فوراً اس عورت نے آخری آیت 16ویں آیت، یہاں ملاقات ختم ہوتی ہے، آخری آیت پڑھی. میرے ساتھ میں پڑھو نا. وہ عورت پڑھتی ہے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خیر یہ بول کر وہ عورت اندر گھر میں چلی. کتنی آیتیں پڑھی سب ملا کے پورے سفر میں؟ 16 آیتیں. تو یہ عبداللہ ابن مبارک نے تینوں بچوں کو کہا یہ تمہاری اماں کب سے یہ کرتی ہے؟ تو ان تینوں بچوں نے کہا ہم کو نہیں معلوم، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن کے سوا کوئی بات ہی زبان پر نہیں لائی ہے. کتنے سال سے؟ 40 سال سے. جو بھی ہوتا ہے وہ کس کی زبان میں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میری ماں ڈرتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ تم کوئی بھی بات بولو گے لا یلقی لہا بالا، تمہیں تو پرواہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا بولا، لیکن تم کو نہیں معلوم وہ جملہ تمہیں یا تو جنت میں لے کر چلا جائے گا یا وہ جملہ تمہیں جہنم میں لے کر چلا جائے گا. میری ماں نے 40 سال پہلے یہ حدیث سنی، تب سے طے کر لیا کہ میں ایسا کیوں بولوں کہ فائدہ ہو یا نقصان ہو. ڈائریکٹ قرآن ہی پڑھتی جاؤ، اس لیے کہ قرآن پاک میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں ملتی ہیں. بولو ایک ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے نبی پاک بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھو گے ایک نیکی ملے گی، اللہ ایک نیکی کو 10 تک لے کر جائے گا. پھر ہمارے نبی فرماتے الف لام میم کو ایک حرف مت سمجھنا، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. جس نے الف لام میم پڑھا اللہ نے 30 نے کیا نام اعمال میں لکھ دیا. بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارو یہ تو بات آ گئی تو میں نے یہ عورت والی بات آپ کو سنا دی، لیکن ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ.